السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہرالنساء شاہ میر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 50. نوح مرزا کے فلیٹ میں اس وقت گھمبیر خاموشی تھی. ٹی وی لاؤنج میں رکھے صوفے پر اس وقت نوح بیٹھا تھا، سنہری آنکھوں میں تپش لیے. وہ اپنے سامنے بیٹھے یاقوت مرزا کو دیکھ رہا تھا. یاقوت مرجھایا ہوا سا لگتا تھا. اس کے چہرے پر ڈھیر ساری اداسی تھی جسے وہ چاہ کر بھی چھپا نہیں سکتا تھا. میں تم سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں، تم نرمین سے بات کرو. ایک بار. یاقوت نے کئی بار دہرائی جانے والی بات ایک بار پھر دہرا دی تھی. میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. میں نہیں رہنا چاہتا. پلیز اسے سمجھاؤ. وہ منت کر رہا تھا. نوح کی آنکھوں میں استہزاء تھا. میں کیوں اس سے کچھ بھی کہوں؟ کیا میں بھول گیا ہوں کہ تم نے اور تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے خاندان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ تلخی سے کہہ رہا تھا. یاقوت کی گردن جھک گئی تھی. تم دونوں نے مل کر میرا خاندان تباہ کیا، اور اب یہی بہتر ہے کہ تمہارا خاندان بھی تباہ ہو. میرے ساتھ تباہ ہونے والے میں تمہاری بہن بھی ہوگی. یاقوت کی بات پہ وہ مسکرایا تھا. میری بہن کے لیے میں ہر دور میں کافی ہوں. تم اس کی فکر مت کرو، اپنا سوچو. اللہ سے تو مانگ لی معافی، لیکن کہانی کے وکٹم سے کیسے مانگو گے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ جس کے گناہ گار ہو اسے چھوڑ کر تم خدا کے پیچھے بھاگ رہے ہو. وہ تیز تیز بول رہا تھا اور یاقوت کا مارے شرم کے زمین میں گڑ جانے کو جی چاہ رہا تھا. اللہ اپنے حقوق چھوڑ دیتا ہے، بندوں کے نہیں. جاؤ یاقوت مرزا، پہلے اس کے بندوں کو راضی کرو، پھر وہ خود ہی راضی ہو جائے گا. یاقوت چند پل اسی طرح گردن جھکائے بیٹھا رہا، پھر سر اٹھایا. اس کی آنکھیں نم تھیں. وہ یوں ہی نم نہیں ہوا کرتی تھیں. کہانی کے وکٹم تو تم بھی ہو. ہم نے تمہارا پیسہ کھایا، تمہارا بینک بیلنس کھایا، آج تک تمہارے ہوٹلز پر راج کر رہے ہیں. کیا تم معافی دے چکے ہو؟ نوح کی آنکھوں میں کچھ ابھرا تھا، کوئی بے بسی، کوئی کرب سا. میں نے ہار مان لی ہے یاقوت، کیونکہ جس جنگ میں مرد کے گھر کی عورتوں کا ذکر آتا ہو، مرد وہاں ہتھیار پھینک دیتا ہے یا پھر زبانیں کاٹ دیتا ہے. میں زبانیں نہیں کاٹ سکا. تم لوگ مجھ سے اونچے تھے. میں نے ہتھیار ڈال دیے کیونکہ میں یہی کر سکتا تھا. یاقوت خاموشی سے اسے تکا گیا، پھر اٹھ کھڑا ہوا. تم ٹھیک کہتے ہو. خدا سے پہلے اس کے بندوں کے حق دینے چاہیے. میں کوشش کروں گا تمہارے حق میں کوتاہی نہ ہو. وہ بول کر رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا. پیچھے نوح مرزا نے تلخی سے سر جھٹکا تھا. اسے اب نہیں تھا یقین ان باپ بیٹے کے وعدوں پر. اب اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر ہم واپس اسی سڑک پر جائیں گے جہاں حالے سلطان عمر حیات کے ساتھ روڈ کے کنارے بیٹھی تھی. بال سمیٹ کر آگے کو کیے چہرے پہ ڈھیر ساری چمک لیے وہ عمر کو کچھ بتا رہی تھی. ان کے سامنے وہی 2 منزلہ کیک رکھا تھا جو ہارون کے لیے لے کر جانا تھا، لیکن بقول حالے کے ان دونوں کی برتھ ڈے لوگوں کی وجہ سے خراب ہوئی ہے. سو آج ان کی برتھ ڈے ہے. کیک کی پہلی منزل کا آدھا حصہ کھایا جا چکا تھا. حالے کے ہاتھ کیک سے لتھڑے ہوئے تھے. عمر گردن ڈھلکائے اسے دیکھ رہا تھا. اچھا ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہیں اتنا ہی پسند تھا تو تم نے میرے پروپوزل کو نہ کیوں کہا؟ عمر اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا. حالے کے کیک منہ تک لے کر جاتا ہاتھ رکا تھا. اس کی آنکھوں میں کچھ اداس سا در آیا تھا. میں سمجھ نہیں پائی تھی. وہ بولی تو اس کی آواز بے حد ہلکی تھی. جب مجھے اندازہ ہوا کہ تم صحیح آدمی ہو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. میری شادی طے ہو چکی تھی. چھوڑو نا پرانی باتیں، اب تو ہم ساتھ ہیں نا؟ حالے نے ہاتھ جھلایا تھا. عمر نے اس بات میں سر ہلایا. ویسے تم نے اس رات مجھے اپنا شوہر کہا تھا، یاد ہے؟ ہاں، تو تم بے ہوش نہیں تھے؟ حالے نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا. عمر نے نفی میں سر ہلایا. میں آپ کی بات سن کر بے ہوش ہوا تھا. خوشی سے؟ وہ اشتیاق سے بولی. میں صدمے سے بے ہوش ہوا تھا مادام. وہ کچھ جتا کر بولا تھا. حالے نے ڈھیر سارا غصہ اندر دبایا تھا.
کیا تم کبھی کوئی اچھی بات منہ سے نہیں نکال سکتے؟ کبھی میری تعریف کرو، کبھی مجھ سے پیاری پیاری باتیں کرو، کیا یہ نہیں ہوتا تم سے؟ وہ تعصب سے کہہ رہی تھی۔ عمر نے کیک کا ایک بڑا ٹکڑا منہ میں رکھا، اچھے سے کھایا اور پھر کہنا شروع کیا، تمہیں کیا لگتا ہے میرا دل نہیں کرتا تمہاری تعریف کروں؟ چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے۔ جب جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تم مجھے بے حد خوبصورت لگتی ہو۔ حالے مسکرائی تھی، لیکن بس ایک ہی لمحے تک۔ پھر جب میں خود کو دیکھتا ہوں نا، میں سوچتا ہوں بھلا ایسا حسن تمہارے پاس کہاں، اور پھر میں تعریف کا ارادہ چھوڑ دیتا ہوں۔ خواہ مخواہ الفاظ برباد کیوں ہوں؟ وہ اپنی باتوں سے ایک بار پھر حالے کو تپا گیا تھا۔ تمہیں پتا ہے عمر تم مجھے کتنے زہر لگتے ہو؟ وہ ضبط سے پوچھ رہی تھی۔ اتنا کہ ساری زندگی زہر کے ساتھ ہنسی خوشی گزار سکتی ہو۔ اس نے کہتے ساتھ جھک کر حالے کے ہاتھ میں پکڑے کیک کا کونا کترا تھا۔ اس سے پہلے کہ حالے کوئی جواب دیتی، اسے ہلکی سی، بہت ہلکی سی فون کے بجنے کی آواز سنائی دی۔ تمہیں آواز آ رہی ہے کوئی؟ اس نے عمر سے پوچھا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے ہم دونوں کے فون گاڑی میں پڑے بج رہے ہیں، مجھے ساری آوازیں آ رہی ہیں، وہ بے نیازی سے بولا تھا۔ حالے ہول کر اٹھی تھی۔ اللہ اللہ عمر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اف ہم لیٹ ہو گئے۔ عمر بھی اٹھا تھا۔ کیوں بتاتا؟ ابھی وہ سرمئی بلا اتنا بھی اہم نہیں ہوا میرے لیے کہ اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ اتنے اچھے پل برباد کر دوں، وہ جل کر کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں اب گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ ویسے میں نے تمہارا پروپوزل قبول کر لیا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں گھر کے کپڑے دھوؤں گا، عمر نے یاد دہانی کروائی تھی۔ اور تم بھی یہ مت سمجھنا کہ میں اپنا سر نیم چینج کر لوں گی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ضرورت پڑی تو میں اپنا نام عمر سلطان رکھ لوں گا، وہ شانے بے نیازی سے کہتے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا تھا۔ حالے اب اس سے کچھ کہہ رہی تھی، وہ پھر کوئی دل جلا دینے والا جواب دے رہا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن اگر تم چاند کی ہلکی سی روشنی میں اس سڑک پر نظر دوڑاؤ تو طلاق کے کاغذات مڑے توڑے سے نظر آئیں گے۔ ایک مضبوط تعلق میں کسی تیسرے کی اوقات یہی ہونی چاہیے۔ بینز بلاسم پہ ہارون اور حسن کی سالگرہ کا کیک کاٹ لیا گیا تھا۔ اب کھانے کا دور چل رہا تھا۔ لمبی میز پر سارے لوگ اکٹھا ہو رہے تھے، سب کے چہرے خوش تھے، دمک رہے تھے۔ عمر حالے کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ حسینہ بیگم بار بار حالے کو اشارہ کر رہی تھی کہ شوہر کی پلیٹ میں کچھ ڈالے۔ یہ دیسی مائیں جن کو آج بھی لگتا ہے کہ مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ حالے کے دائیں طرف مہر ماں بیٹھی تھی جو بار بار اس کی انگلی میں پہنی کی چین کی رنگ دیکھ رہی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، یہاں سے جانے سے پہلے اس کے ہاتھ میں یہ نہیں تھی۔ کیا عمر نے تمہیں پروپوز کیا ہے؟ بالآخر وہ اس کے کان کے قریب ہو کر پوچھ بیٹھی تھی۔ عمر بظاہر تو لاپرواہ تھا، لیکن اس کے کان اسی طرف لگے تھے۔ مہر کی بات پہ حالے کا چہرہ ایک بار پھر روشن ہوا تھا۔ میں نے عمر کو پروپوز کیا ہے بچو، وہ اسی طرح ہلکی آواز میں بولی تھی۔ لیکن اصولاً تو اسے پروپوز کرنا چاہیے تھا، ہے نا؟ حالے نے اپنا ہاتھ کھانے سے روکا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو یہ بتانے میں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں آپ کا لڑکا ہونا ضروری ہے۔ محبت ہے تو پھر جینڈر کی کیسی تقسیم؟ وہ سادگی سے کہہ کر دوبارہ کھانا کھانے لگی تھی۔ ان دونوں کو یہاں چھوڑ کر میز کی دوسری طرف ہارون اور لیل کی جانب آؤ تو ان کے درمیان بھی اسی طرح ہلکی پھلکی گفتگو ہو رہی تھی۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ میں تمہارے پپا کو بہو کی صورت پسند آ گئی ہوں، وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں ہارون کے چہرے پہ ٹکائے پوچھ رہی تھی۔ ہارون بری طرح بدمزہ ہوا تھا۔ لیل کہے گئی، سوچو ہارون، کتنا مزہ آتا جب تمہارے پپا میرے پاس آتے اور کہتے، بیٹا اب میں اپنے پھول سے بچے کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اسے زندگی کی طرف لانا تمہارا کام ہے بیٹا، میرے ہارون کے دل میں اپنی محبت ڈال دو۔ کتنا فلمی سین ہوتا، وہ مزے سے کہہ رہی تھی، جبکہ ہارون کو نہ جانے کیوں شرمندگی ہوئے جا رہی تھی۔ تم اپنا منہ بند نہیں کر سکتی؟ سوچ لو، گھر نہیں چھوڑ کر آؤں گا میں، اس نے دھمکی دی تھی، جبکہ لیل اس کے چہرے کو دیکھ کر تو اور ہی خوش ہوئی تھی۔ نہ کرو، تم شرما رہے ہو،
ہارون شاہد، تم شرما رہے ہو؟ بس اب تو فائنل ہو گیا، بھیجو اپنے پپا کو، میں تمہاری زندگی میں رنگ بھرنے کو تیار ہوں، تمہارے لیے تو میں الفا کو بھولنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ وہ کس خوش دلی سے آفر کر رہی تھی، ہارون کی گردن مزید جھک گئی تھی۔ تم مجھ سے فلرٹ کر رہی ہو، باز آ جاؤ، وہ بے حد ہلکی آواز میں بولا تھا۔ لیل کا دل چاہا تھا قہقہے لگا کر ہنسے۔ پھر کیا کرو گے؟ ٹویٹر پہ می ٹو کا ہیش ٹیگ لگاؤ گے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی، اب کہ ہارون کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ میں تمہارے اس حسین چہرے کو پینٹ کروں گا، وہ انتہائی غصے سے، اور میں پھر اسی پینٹنگ کی تصویر لے کر اپنے انسٹاگرام پہ لگاؤں گا، تمہیں ٹیگ کر کے۔ اب بتاؤ، میرا رشتہ قبول ہے؟ ریجیکٹڈ۔ ہے ہی کیا تمہارے پاس سوائے پیسے کے؟ وہ ایک شانے بے نیازی سے بولی تھی۔ ہارون دوبارہ سے اپنا کھانا کھانے لگا تھا، البتہ اس کی نظر بار بار ہالے کی انگلی کی طرف ضرور جاتی تھی۔ وہ گاڑی میں رکھا کھایا کیک بھی دیکھ چکا تھا، دل جیسے بند ہوا تھا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باتیں پوچھ کر خود کو بے وقار ظاہر نہیں کرتے، لیکن ہوتے تو وہ لوگ ہی ہیں نا، دل تو ان کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی میز پر ذرا ہارون اور لیل کی کرسیوں سے 2 کرسیاں چھوڑ حسن سلطان بیٹھا تھا۔ وہ آج 17 سال کا ہو گیا تھا، کچھ بڑا لگنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ گھونگر یارے بالوں والی نورے بیٹھی تھی۔ حسن کو نہ جانے کیوں اس کے ساتھ بیٹھ کر ہی خوشی ہو رہی تھی۔ آپ کچھ لیں نا، وہ نورے کو مخاطب کر رہا تھا، وہ بھی معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لینا تو میں چاہتی ہوں، لیکن تم بتاؤ کیا وہ مان جائے گا؟ مجھے اس کا نمبر چاہیے۔ وہ حسن کے کان کے قریب جھکی تھی۔ حسن کو چھوٹا سا ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ کس کی بات کر رہی ہیں؟ وہ بددقت بول پایا تھا۔ نورے نے ہارون کی جانب کنکھیوں سے اشارہ کیا تھا۔ یہ ہینڈسم پینٹر، اف، تمہیں نہیں پتا، یہ میرا کرش ہے، بس ایک بار مجھے اس کا نمبر مل جائے۔ وہ ہارون کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ حسن کا دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ کیا تم مجھے اس کا نمبر لا کر دے سکتے ہو؟ اب کہ وہ حسن کی جانب مڑی تھی۔ میں اپنی 2 گھنٹے کی محبت کو اپنے ہاتھوں سے کسی نامحرم کا نمبر لا کر نہیں دے سکتا، معذرت، لیکن اتنا بےغیرت نہیں ہوں ابھی، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا تھا۔ نورے تو ہیں کرتی رہ گئی، جبکہ حسن ایک بار پھر اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ لو جی، ایک بار پھر دل ٹوٹ گیا تھا۔ رات گہری ہو کر سلطان منزل پر اتر آئی تھی۔ مہر ماں سلطان اپنے کمرے میں ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھی تھی، اپنا میک اپ صاف کرتی ہوئی۔ دفتن اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ مہر نے مصروف سے انداز میں اجازت دے ڈالی تھی۔ نووارد فروا سلطان تھیں، نائٹ سوٹ میں ملبوس، بھورے بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھے، میک اپ کے بغیر کچھ عجیب لگ رہی تھیں۔ وہ مہر ماں کے قریب چلی آئیں، پھر اس کے عقب میں ٹھہر کر شیشے میں نظر آتا اس کا سراپا محبت سے تکنے لگیں۔ تم ماں بن کر بہت حسین لگو گی، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ مہر تفاخر سے مسکرائی تھی۔ میں اس گھر کو وارث دینے والی ہوں، مجھے حسین لگنے کا حق ہے ممی، وہ جتا گئی تھی۔ فروا آپ کے یاسیت سے اسے دیکھے گئیں، وہ اپنے ہاتھوں سے کڑے اتار رہی تھی۔ تم اس انتقام، اس نفرت میں بہت آگے آ گئی ہو مہر، میں نے تمہیں بہت گہری پاتال میں پھینک دیا ہے نا؟ مہر نے گہری سانس لی تھی، بولی کچھ بھی نہیں۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی مہر، میں نے کبھی بھی تمہیں اپنے جیسا نہیں بنانا چاہا تھا، وہ رک رک کر کہہ رہی تھیں۔ موٹے موٹے آنسو ان کی آنکھوں سے نکل کر مہر کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ میں چاہتی تھی تم ایک اچھی، ایک نیک زندگی گزارو، تم میری طرح شیطان مت بنو، لیکن دیکھو تم بن گئیں۔ مہر نے لب بھینچ لیے تھے۔ فروا کہے گئیں، میں تمہارے ساتھ رہوں گی مہر، سائے کی طرح، فرشتوں کی طرح، گناہوں کی طرح، میں نے کہا تھا نا۔ مہر نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اب فرشتہ بننے کا وقت آ گیا ہے، میں اب تمہارا دائیں کندھے والا فرشتہ ہوں جو تمہاری نیکیاں لکھے گا، بلکہ میں اس سے بھی اعلیٰ ہوں۔
میں تم سے وہ نیکیاں کرواؤں گی۔ جب جب تم کوئی غلط کام، کوئی گناہ کرو گی، میں اسے نیکی میں بدل دوں گی، کیونکہ میں تمہارا فرشتہ ہوں۔ مہربان نے گردن موڑ کر ان کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے شیطان بنانے والی آپ تھیں؟ مجھے برا آپ نے بنایا؟ فروا اسے دیکھتی رہی۔ مہر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں شروع سے ہی ایسی ہی تھی ممی، بس تب میرے اوپر کچھ پردے تھے۔ مجھے لگتا تھا میں نیک بن سکتی ہوں، لیکن اب بس، اب میں تھک گئی ہوں۔ میرا اصل قبول کرنا میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، اور اب میں اسے قبول کر چکی ہوں۔ میں خوش ہوں، ٹھیک ہوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ وہ فروا کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر بولی تھی۔ فروا مسکرا بھی نہ سکیں۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وحشت تھی۔ تم نے حالے کا اپوائنٹمنٹ لیا ہے، تم اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ مہر لوٹ آؤ، اندھیرے آگے بہت تاریک اور سیاہ ہیں، اس سے آگے جاؤ گی تو کھو جاؤ گی۔ میں تمہیں اس سے زیادہ آگے جانے نہیں دے سکتی۔ حالے کی شادی کو توڑنے کی ضد چھوڑ دو۔ عمر حیات مر کر بھی اس پہ گیو اپ نہیں کرے گا۔ تم حالے کو جینے کیوں نہیں دیتی؟ بہن جیسی ہے وہ تمہاری۔ وہ بے بسی اور منت سے کہہ رہی تھی۔ مہر نے سر جھٹکا تھا۔ اس شادی کو توڑوانے کی کوشش میں چھوڑ چکی ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں حالے کی دشمن ہوں؟ مہر تندہی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں ممی، عورت عورت کی دشمن، یہ کہانیاں اب نہیں بکتی۔ حالے بس مہرا ہے، اصل دشمنی میری عمر سے ہے۔ عمر سے؟ فروا نے بے یقینی سے دہرایا تھا۔ ہاں، عمر سے۔ آپ کو نہیں لگتا میں شادی والی رات حالے اور ہارون کی تصاویر پلان کر سکتی تھی؟ میں ان دونوں کو اتنا بدنام کر سکتی تھی کہ سفیر تو کیا، خود ہارون بھی حالے سے شادی نہ کرتا۔ لیکن میں نے نہیں کیا، کیونکہ مجھے حالے سے نہیں، عمر سے مسئلہ ہے۔ عمر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ فروا اب بھی بے یقین تھی۔ اس نے نہیں بگاڑا، لیکن حالے کی شادی سے کچھ دن پہلے میں جان گئی تھی کہ معراج بابا اسے سلطان منزل لا رہے ہیں۔ وہ اسے ابا سے ملوا رہے تھے اور عمر کی سچائی سب کو بتا دینا چاہتے تھے۔ کیا میں ایسا ہونے دے سکتی تھی؟ اس نے مکرو آنکھیں فروا کے چہرے پر گاڑ دیں۔ میرے لیے ساری دنیا سے زیادہ قیمتی چیز ابا ہیں۔ ان پہ گیو اپ نہیں کر سکتی میں، نہ عمر کو نہ حالے کو۔ میں کسی کو یہ اجازت نہیں دوں گی کہ وہ ابا کو مجھ سے چھین لیں۔ اس کا مطلب سفیر بھی ایک مہرا تھا؟ تم جانتی تھیں کہ وہ گھر کا بڑا پوتا اور ابا کا لاڈلا ہے، اس لیے؟ اوہ میرے خدا! فروا بے یقینی سے پیچھے ہٹی تھی۔ مہر اب بھی پرسکون تھی۔ آپ بالکل صحیح سمجھیں۔ سفیر بس ایک مہرا تھا۔ مجھے بس ابا چاہیے تھے، صرف ابا اور ان کا پیار، جو مجھے سفیر کے ذریعے ہی مل سکتا تھا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ مہر کو سفیر سے محبت ہے تو وہ اس دنیا کا سب سے بڑا گدھا ہوگا۔ مہر ماں غیاث الدین کو بس یوسف سلطان سے محبت ہے۔ وہ فخر اور محبت سے کہہ رہی تھی۔ فروا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئیں۔ وہ اندھیروں میں بہت آگے جا چکی تھی، یہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں تھی۔ تم حالے کے ساتھ کیا کرنے والی ہو؟ وہ کسی خوف کے تحت پوچھ رہی تھی۔ مہر نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ حالے نہیں، عمر کے ساتھ ممی۔ وہ ایک گلٹ کی ماری لڑکی ہے اور عمر کی محبت میں بس اس کے گلٹس میں مایوسی اور نا امیدی ڈال دوں گی۔ وہ خود ہی عمر کو چھوڑ دے گی۔ آخر کو باوقار عورت ہے میری حالے۔ وہ ایک پل کو رکی تھی۔ لیکن آپ فکر مت کریں، میں اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گی۔ وہ عمر سے واپس آ جائے، میں اس کی شادی ہارون سے کروا دوں گی۔ حالے سے بہت محبت کرتی ہوں میں۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے کہہ رہی تھی۔ فروا تمسخرانہ سے انداز میں مسکرائی تھیں۔ تم اسے عمر سے دور کر دو گی، کیونکہ وہ ایک شاندار مرد ہے۔ وہ اسے تمہارے خلاف اٹھنا سکھا رہا ہے۔ لیکن ہارون، وہ تو خود زیرو ہے۔ تم اسے ہارون کے حوالے کرو گی تاکہ وہ دونوں ایک گلٹی اور مزریبل زندگی گزاریں۔ تم حالے سے محبت کرتی ہو یا نہیں، لیکن وہ تمہاری محبوب غلام ہے۔ تم نہیں چاہتی کہ اسے کوئی آزاد کرے، ہے نا؟
فروا نے جیسے لمحوں میں سب کچھ ڈی کوڈ کر لیا تھا۔ مہر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا، لیکن فروا کے تاثرات ذرا سے بدلے تھے۔ ایک کرب تھا جس نے دل کو جکڑ لیا تھا۔ کسی کی اولاد نہیں مارتے مہر، وہ یاسیت سے بولی تھی، چاہے اچھی ہو یا چاہے بری، چاہے گوری ہو چاہے کالی، حرام ہو یا پھر حلال، کسی ماں سے اس کی اولاد نہیں چھینتے۔ اس کی آنکھوں کے آگے کئی برس پہلے کا منظر تھا۔ وہ شمس کی منتیں کر رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو مارنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی سنی نہیں گئی۔ مہر کوئی جواب دیتی کہ سفیر اندر داخل ہوا اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ چونکی تھیں۔ سفیر بھی ہلکا سا چونکا تھا۔ آپ یہاں؟ آج ہمارے کمرے کو شرف کیسے بخشا؟ وہ مسکراتے ہوئے آگے آیا۔ فروا کے قریب رک کر اس کا کندھا چوما۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر گئی تھیں۔ اسی پہر، اسی لمحے وہ فیصلہ کر چکی تھیں کہ اب اسے واقعی فرشتہ بننا تھا۔ وہ مہر کو کسی کی اولاد چھیننے نہیں دے گی۔ اب وقت تھا کہ شیطان سے فرشتہ بنا جائے۔ 1 ماہ بعد۔ یہ 1 ماہ بغیر کسی بدمزگی کے گزر گیا تھا۔ مہرماں اور سفیر ملک میں نہیں تھے۔ ان دونوں نے اپنا ہنی مون پلان کیا تھا اور اب 2 دن پہلے ہی واپس آئے تھے۔ حالے سلطان اور عمر حیات کی زندگی بھی نارمل ہونے لگی تھی۔ کس طرح کی نارمل؟ یہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ یہ رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ عمر آفس سے گھر آ چکا تھا اور اس وقت حالے کے ساتھ کچن میں تھا۔ وہ اس کے لیے آج اسپیشل ڈنر تیار کر رہی تھی۔ عمر اس کے عقب میں بیٹھا تھا، کرسی کھینچے، ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑاتا ہوا۔ چولہے پہ نان اسٹک کڑھائی چڑھی ہوئی تھی جس میں آج دیسی کھانا بن رہا تھا، حالے سلطان کی اسپیشل ملائی بوٹی۔ بیگم صاحبہ، اتنی ملائی نہیں ڈالتے، تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے ملائی کا پیکٹ کڑھائی میں ڈالتی حالے کو کوئی 10ویں بار ٹوکا تھا۔ تمہیں پتا ہے عمر، مجھے اس سارے عرصے میں تم سے شدت والی محبت کب ہوئی تھی؟ وہ ہنڈیا میں چمچ چلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ عمر اشتیاق سے آگے کو ہو بیٹھا۔ کب؟ جب ڈاکٹر نے تمہاری زبان بند کروا دی تھی۔ حالے نے سوچ کر ہی کتنا مزہ لیا تھا۔ سکون کے دن تھے وہ بھی، اور یہاں عمر کا سارا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ میری زندگی کے سب سے برے دن تھے۔ یہ سوچو، جو انسان اپنی آواز سن کر جیتا مرتا ہو اس کی آواز ہی بند کر دو، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ حالے نے گھوم کر اس کو دیکھا تھا۔ ڈھیر سارا اشتعال اندر دبا رکھا تھا۔ کیا کرے وہ اس آدمی کا؟ کبھی مجال ہے جو تم نے میری تعریف کی ہو عمر؟ کرتا تو ہوں، مجھے تمہاری آنکھیں بہت پسند ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ حالے کے چہرے پہ چمک آئی تھی۔ اچھا، ایسا کیا ہے میری آنکھوں میں؟ وہ اب کے اشتیاق سے بولی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں، یہ بس میری آنکھوں جیسی ہیں، سیم سیم، وہ بے نیازی سے کہتا ایک بار پھر حالے کو تپا گیا تھا۔ تم نہ عمر، تم مجھ سے ہرگز بات مت کیا کرو، سخت زہر لگتے ہو مجھے، وہ غصے سے کہتی دوبارہ اپنی ہانڈی کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ کھلے بال اسے بے حد تنگ کیے ہوئے تھے۔ اب کی بار ہانڈی میں چمچ چلاتے ہوئے اس کے انداز میں جارحیت تھی۔ عمر خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھایا اور اس کے عقب میں آ کر ٹھہرا۔ حالے نہیں مڑی، وہ اسی طرح زور زور سے چمچ چلاتی رہی۔ میں تمہیں کیا کیا بتاؤں حالے، تم غصے میں بھی اچھی لگتی ہو، تم پیار سے بات کرتے ہوئے بھی اچھی لگتی ہو، وہ نرمی اور آہستگی سے کہنا شروع ہوا تو حالے یکدم ٹھہر گئی تھی۔ تم مجھے ہر وقت ہر لمحہ اچھی ہی لگتی ہو، سب سے زیادہ اچھی پتہ ہے کب لگتی ہو؟ وہ اس کے بال سمیٹتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حالے کچھ نہیں بولی۔ جب تم پیسے بچانے کی بات کرتی ہو تب مجھے بے حد اچھی لگتی ہو، وہ اس کے بالوں کو جوڑے میں باندھتا ہوا بولا تھا۔ حالے نے کراہ کر آنکھیں بند کی تھیں۔ یہ آدمی نہیں سدھر سکتا۔ تم ساری کی ساری اچھی ہو، بس اگر ذرا سی کفایت چاری سیکھ لو۔ حالے اب کے پلٹی تھی۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ ساری دنیا سے زیادہ، تم میرے لیے سب سے قیمتی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ پیسے سے بھی زیادہ؟ ہرگز نہیں، پیسہ میرا پہلا اور آخری عشق ہے، وہ قطعی لہجے میں بولا تھا۔ حالے کا دل چاہا تھا اس کا سر پھاڑ دے۔
عمر بھی اب حالات کی کشیدگی نوٹ کر چکا تھا، سو فوراً پینترا بدل دیا۔ اچھا چھوڑو ساری باتیں، چلو تمہیں کسی اچھی جگہ کھانا کھلا کر آتا ہوں۔ حالے نے چند پل اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا تھا، پھر ہار مان لی۔ اوکے، میں چینج کر کے آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے باہر جانے لگی۔ جب عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا تھا نا تم ہر وقت ہر حال میں مجھے بس اچھی ہی لگتی ہو، وہ بولتے ہوئے اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گیا۔ حالے اب اس سے کچھ کہہ رہی تھی، لیکن آواز واضح نہیں تھی، آوازیں مدھم ہوتی چلی گئیں۔ مرزا ہاؤس میں اس وقت کافی رونق تھی۔ فہیم مرزا نے اپنے چند دوست گھر بلا رکھے تھے، جن میں کوئی وکیل تھا تو باقی ان کے بزنس پارٹنرز۔ آج وہ یہاں بہت اہم اعلان کرنے والے تھے۔ مرزا ہاؤس کے لان میں چند ٹیبلز لگے تھے، بیرے کھانا اور ڈرنکس سرو کرتے نظر آ رہے تھے۔ انہی ٹیبلز میں سے ایک پر شمس سلطان اور فروا بھی بیٹھے تھے، چہرے پہ جھوٹی مسکراہٹیں سجائے، فہیم کے اعلان کے منتظر۔ دفتن فہیم اپنی میز کے گرد لگی کرسی کے برابر اٹھ کھڑا ہوا، مسکراتے ہوئے حاضرین کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی یاقوت کھڑا تھا، مرجھایا ہوا، لاغر سا۔ میں فہیم مرزا، میں نے اپنی زندگی میں ہر طرح کے حالات دیکھے۔ وہ بولنے لگا تو سب ٹھہر کر اسے سننے لگے۔ میں نے بھوک دیکھی، میں نے غربت دیکھی، اس کے بعد اچھا وقت دیکھا، عیاشیاں دیکھیں۔ مجھے اس دنیا میں سب ملا، وہ فخر سے کہہ رہا تھا۔ عزت، دولت، محبت، خوشی، طاقت، ساری دنیا کی ساری نعمتیں ملیں، لیکن ایک چیز جو مجھے ان سب پر بھاری ہے، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا چین ہے، جسے میں 1000 قتل بھی معاف کر سکتا ہوں، وہ میرا بیٹا ہے۔ لوگوں کی آنکھوں میں رشک در آیا تھا، سب گردنیں اٹھا اٹھا کر فہیم کے ساتھ کھڑے یاقوت کو دیکھنے لگے۔ میرا بیٹا میری زندگی میں آنے والی سب سے بڑی خوشی ہے، سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی محبت۔ جب یاقوت پیدا ہوا تھا تب ڈاکٹر نے میری اہلیہ سے اور مجھ سے کہا تھا کہ اب ہم دوبارہ ماں باپ نہیں بن سکتے۔ وہ ایک پل کو رکا تھا، پھر اپنا بازو یاقوت کے کندھے پر رکھا اور کہتا رہا۔ مجھے ایک پل کو لگا جیسے بہت برا ہوا ہے، لیکن پھر اگلے ہی پل جب میں نے یاقوت کو دیکھا تب میں نے ڈاکٹر سے کہا تھا، اس بچے کے بعد مجھے کسی اور کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ گردن اٹھا کر تفاخر سے کہہ رہا تھا، اس کے انداز سے غرور کی بو آتی تھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ آج بہت بڑا ہو گیا ہے، وہ میرے کندھے کو آنے لگا ہے، اور آج میں نے اس کی سالگرہ کے موقع پر اسے اپنا سارا بینک بیلنس، اپنی ساری جائیداد، اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اپنے بیٹے کے نام کر دی ہے۔ ایک دم تالیاں پیٹی گئیں، سراہا گیا، مبارکباد دی گئی، لوگ اش اش کر اٹھے۔ یاقوت کسی روبوٹ کی مانند کھڑا تھا۔ وہیم اب بھی کہہ رہا تھا، میرا بیٹا اب سے سارے معاملات دیکھے گا، میرا بیٹا اب سے میری امپائر کا مالک ہوگا، بلکہ میرا بیٹا ہی کچھ عرصے بعد ہونے والی نیلامی میں اب ہیون پروجیکٹ خریدے گا، کیونکہ اس کے دل میں رحم ہے۔ ہم شمس سلطان کی مدد کریں گے، وہ بچوں کو اس برے ماحول سے نکال کر کسی اچھی جگہ لے جائے جہاں یہ ڈرگز اور برائی نہ ہو۔ میرا بیٹا کہتا ہے حسن اس پہ تمام ہوا، میں آج کہتا ہوں دنیا کی ساری محبتیں میرے بیٹے پر تمام ہوئیں۔ وہ محبت سے ایک بار پھر بولا تھا۔ یاقوت کا دم گھٹ رہا تھا، وہ اتنا اچھا نہیں تھا جتنا اسے بتایا جا رہا تھا۔ لوگوں میں ہلچل سی مچ گئی تھی، اب انہیں یاقوت مرزا سے تعلقات بڑھانے تھے۔ وہ اٹھ اٹھ کر اپنی جگہ سے آ رہے تھے، مبارکباد، کامیابی کی دعائیں۔ یاقوت کچھ نہیں سن رہا تھا، کچھ نہیں دیکھ رہا تھا، اسے بس ذرا فاصلے پر بیلکنی میں بیٹھی نرمین دکھ رہی تھی، وہ اسی کی آواز سے زخمی ہو رہا تھا۔ 1 ماہ گزر گیا تھا لیکن وہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ اگر وہ لڑکی نہیں تو یہ کامیابیاں، یہ مبارکباد، یہ سب بیکار ہی تو تھا۔ ریسٹورانٹ کا اوپن ہال لائٹس کی وجہ سے جگمگ کر رہا تھا۔ گول میزوں کے گرد 2 اونچی کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ دور اسٹیج پہ کوئی گلوکار بیٹھا تھا جو مدھم سے سروں پر موسیقی کی دھن بکھیر رہا تھا۔ سارا ماحول اسی میوزک کی فسوں خیزی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسی ہی ایک گول میز کے گرد عمر حیات اور حالے سلطان بھی بیٹھے تھے۔ وہ دونوں کھانا کھاتے ہوئے ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہے تھے۔ کافی دیر سے عمر کو اپنے اوپر
کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی دائیں طرف والی میز پر 3 لڑکیاں بیٹھی تھیں جو اسی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں موبائل بھی تھا۔ شاید انہوں نے عمر کی تصویر لی تھی۔ عمر کی نظروں کے ارتکاز میں ہالے نے بھی دیکھا تو لڑکیوں نے کھسیانی سی ہو کر رخ بدل لیا۔ مجھ پر نظر رکھا کریں، زمانہ بہت خراب ہے، وہ آہستگی سے بولا تھا۔ ہالے نے گھور کر اس کو دیکھا تھا۔ تم زمانے سے زیادہ خراب ہو، سوچ لیں، ہاتھوں سے نکل جاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے وارن کر رہا تھا۔ تم ہاتھوں میں آئے کب تھے؟ اور ویسے بھی میں ان کٹی کبوتریوں سے جلنے کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ میں جانتی ہوں I am the woman you love with your all heart۔ وہ بے نیازی سے بولی تو عمر کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو، مجھے یہ بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ عمر اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہالے نے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور مسکرا کر آگے کو ہوئی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کھانا ہے۔ جب مجھے اچھا کھانا ملتا ہے نا تو میری روح تک تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ عمر جل کر رہ گیا تھا۔ مجھے لگا تھا تم کہو گی عمر میرے سرتاج، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی آپ ہیں۔ ہالے اس کے انداز پہ مسکراہٹ ضبط کرنے لگی۔ میرے سرتاج، آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کھانا اچھا بنا لیتے ہیں، وہ جتا کر بولی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ ہالے نے سوال بدلا تھا۔ عمر حیات چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ذرا آگے کو جھکا۔ پیسہ، میرا واحد عشق اور میری واحد خوشی ہے۔ اور تمہارا سب سے بڑا خوف؟ وہ بغیر رکے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کھو دینا، میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں، وہ بغیر جھجکے بولا تھا۔ آج تمہاری زندگی کا سب سے برا لمحہ کون سا ہے جس پر آج بھی غصہ آتا ہو؟ عمر کے تاثرات اب بدلے تھے، وہ تھوڑا سا ہرٹ تھا۔ میری زندگی کا سب سے برا لمحہ وہ ہے جب تم نے شاہتاج کے گھر کے باہر ہارون کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ عمر حیات نے تمہیں بند کر دیا ہے۔ ہالے کا رنگ تاریک پڑا تھا۔ عمر صورت سے بات بدل گیا۔ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا خوف کیا ہے ہالے حیات؟ ہالے اس کی بات پہ تھم سی گئی تھی۔ گلے میں بہت کچھ اٹکا تھا۔ بابا کی موت کی خبر، دادا کا مفلوج ہونا، ہارون کا ایکسیڈنٹ، سب اس کے ذہن میں بجلی کے کوندے کی مانند آیا تھا۔ اسپتال، میری زندگی کا سب سے بڑا خوف اسپتال ہیں، وہ خواب کی سی کیفیت میں بولی تھی۔ مجھے سب سے برا لمحہ وہ لگتا ہے جب ہم اسپتال کے بینچ پر بیٹھ کر اندر سے آنے والی اطلاع کا انتظار کرتے ہیں۔ سوری ایک بہترین لفظ ہے، لیکن یہی لفظ اگر ڈاکٹر بول دے تو برچھی کی طرح چپ جاتا ہے، وہ اداسی سے کہہ رہی تھی۔ عمر اس کو سنتا رہا۔ ہم ہسپتالوں سے نکل آتے ہیں عمر، لیکن اسپتال ہمارے اندر سے نہیں نکلتا۔ وہ خوف، وہ بے بسی، وہ اپنے کسی قریبی کا اندر ہونا اور باہر بیٹھ کر انتظار کی سولی پہ لٹکنا، یہ ہمارے اندر سے کبھی نہیں نکلتا۔ اسپتال اور بیماریاں انسان کو خوفزدہ کر دیتی ہیں۔ میرا سب سے بڑا خوف یہی ہے کہ ایک دن میں کسی اسپتال کے بینچ پر بیٹھی ہوں گی اور اندر میرا کوئی قریبی ہوگا، پھر ڈاکٹر آ کر کہہ دے گا آئی ایم سوری۔ عمر نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ ہالے خاموش ہو گئی۔ کچھ پل اسی طرح آکورڈ سی خاموشی میں ڈوبے رہے، پھر عمر نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی تھی۔ اب کے ہالے کے چہرے پر چمک در آئی۔ عمر نے ڈبی کھولی تو اس میں سے جگمگ کرتی ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ اللہ اللہ عمر، تمہیں یاد تھا کہ تم نے مجھے انگوٹھی نہیں دی؟ وہ اپنا ہاتھ عمر کے ہاتھ میں دیتی ہوئی جوش سے کہہ رہی تھی۔ عمر مسکراتا رہا۔ ظاہر ہے بیگم، یاد تو رہے گا نا، جب آپ میری گاڑی کی چابی پہ قبضہ مافیا بن جائیں گی تو مجھ غریب کو یاد تو رہے گا۔ ہالے نے اس کی بات پر غور نہیں کیا۔ وہ اپنا ہاتھ اونچا کر کے دیکھ رہی تھی، ہر طرح سے، ہر زاویے سے۔ اچھی لگ رہی ہے نا؟ اس نے اپنا ہاتھ عمر کے آگے کیا تھا۔ 15 لاکھ خرچ ہوئے ہیں، اچھی تو لگے گی؟ وہ اسی طرح مسکراتا رہا۔ ہالے نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ میں اس بات کے بدلے یہ جواب چاہتی تھی،
پہلے اتنی اچھی نہیں تھی لیکن تمہارے ہاتھ میں اچھی لگ رہی ہے. لیکن عمر، تم تو ذرا بھی رومانٹک نہیں ہو. جہاں میرے پیسے خرچ ہوتے ہیں وہاں رومانس نہیں ہارٹ اٹیک آتا ہے. وہ جتا کر بولا. ابھی حالے کچھ کہتی جب اس کی نظر سامنے سے آتی ایک خوش شکل عورت پر پڑی تھی. وہ اپنی ساتھی عورت سے بات کرتی ہوئی اسی طرف آ رہی تھی. ارے، یہ تو میری ڈاکٹر ہیں. حالے نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا تھا. عمر نے اس کی انگلی کے تعاقب میں دیکھا اور پھر وہ سانس نہیں لے سکا. ہر شے ساکت ہو گئی، تھم گئی. یاقوت مرزا کے کمرے میں مدھم بتیاں جل رہی تھیں. نرمین اپنے بیڈ کے قریب جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی. اسے تیز روشنیوں کی عادت نہیں رہی تھی. وہ نماز بھی اسی طرح پڑھتی تھی، ہلکی مدھم روشنی. بس سجدہ کرنے کی جگہ پہ روشنی ہونی چاہیے. باہر سے آتا شور و غل تھم گیا تھا. شاید لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے. دفتن اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا. یہ وہی تھا، اس کا شوہر اور ماضی کا مجرم. کیا ضروری ہے کہ اگر مرد شوہر بن جائے تو اسے لازمی معاف بھی کر دو؟ یہ وہ بات تھی جو آج کل نرمین ہمیشہ سوچا کرتی تھی. اس نے سلام پھیر کر ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تھے. یاقوت چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب چلا آیا. پھر یوں ہی فرش پہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا. وہ دعا مانگتی رہی اور یاقوت پلک جھپکے بغیر یاسیت سے اسے تکتا رہا. وہ دعا مانگ چکی تھی تو خالی خالی نظریں اٹھا کر یاقوت کو دیکھا. تو یہ طے ہوا کہ تم مجھے معاف نہیں کرو گی. وہ بولا تو ڈھیر سارا رنج اس کی آواز میں شامل ہو گیا. ہر معافی نامے کے کچھ اصول اور شرائط ہوتے ہیں. تم شرطیں پوری کرو، معافی نامہ لے جاؤ. اور چاہے ان شرطوں کے بدلے میری جان چلی جائے، میرا دل مر جائے. جو لوگ دوسرے کو دل مار چکے ہوں انہیں تیار رہنا چاہیے کہ جب اللہ کی لاٹھی برسے گی تو انہیں بھگتنا تو پڑے گا ہی. وہ کھوکھلے لہجے میں بولی تھی. چند پل خاموشی رہی. نرمین اسی طرح جائے نماز پر بیٹھی رہی اور یاقوت اس ٹھنڈے فرش پر. میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں. تمہیں چھوڑنا موت جیسا ہے. میں اپنے ہاتھوں سے کیسے خود پہ موت کا فرمان جاری کروں؟ اس کی آواز، آج اس کی آواز میں وہی دلوں کو چیرتا ہوا دکھ تھا. محبت تو میں بھی کرتی ہوں، بلکہ میں نے اس دن کا انتظار کئی سالوں سے کیا تھا کہ اس طرح کسی دن تم میرے سامنے بیٹھو اور کہو نرمین، مجھے تم سے محبت ہے. وہ دن آ گیا ہے لیکن میرا دل مر گیا ہے. اب کچھ محسوس نہیں ہوتا. اس کی آنکھیں گیلی ہو رہی تھیں. اب تم سامنے بیٹھو تو پیار نہیں آتا. تم چلے جاؤ تو میں تمہاری واپسی کا انتظار نہیں کرتی. بس مختصر یہ کہ میں تمہاری عزت نہیں کرتی. وہ بے بسی سے بولی تھی. میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس رات کو بھول جاؤں، تمہاری عزت کروں، تم سے وفادار رہوں، تم سے کرب نہ کھاؤں. لیکن جانتے ہو کیا؟ اس نے یاقوت کی زخمی سی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا. دل مر گیا ہے یاقوت، اور قاتل تم خود ہو. میں تمہیں معاف کر سکتی ہوں لیکن تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ ساری زندگی تمہارے ساتھ رہ کر تم سے بیزار نہیں رہنا چاہتی. میں بس تم سے الگ ہونا چاہتی ہوں. وہ بھاری ہوتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی. یاقوت کے دل پہ ہر ہر لمحہ بوجھ بڑھتا جا رہا تھا. میں چاہتی ہوں ہم الگ ہو جائیں تاکہ محبت کی سینٹی برقرار رہے، تاکہ عزت جو محبت کی پہلی سیڑھی ہے کوئی لڑکی اس پہ سمجھوتا نہ کر لے. مجھے وہ ناول، وہ فلمیں ہمیشہ انکمفرٹیبل کرتی ہیں جن میں ریپسٹ یا پھر کوئی لڑکی کے اغوا کار کو آخر میں معاف کر کے اس کے ساتھ رہا جاتا ہے. میں یہ نہیں کر سکتی. اس نے نم آنکھوں کے ساتھ زور زور سے نفی میں سر ہلایا. یہ مجھ سے نہیں ہوگا. یاقوت نے تھوک نگلا تھا. اداس آنکھیں نرمین کے چہرے پر جمائیں پھر آہستگی سے بولنے لگا. ڈیڈ کہتے ہیں ہمارے معاشرے کی عورتوں کے لیے مرد بے ساکھی ہوتا ہے. ایک چھوٹی تو لازمی دوسری چاہیے ہوگی. عورت ہمیشہ اس مرد کے ساتھ ہی رہتی ہے جو اس کے لیے مضبوط اور پائیدار بے ساکھی بنے. کیا میں کبھی تمہیں مضبوط اور پائیدار نہیں رہا لگا؟ کیا تم میرے بعد کی بے ساکھیوں کے ساتھ رہ لو گی؟ نرمین نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا. تلخ مغرور مسکراہٹ.
تم صحیح کہتے ہو، کچھ عورتوں کے لیے واقعی مرد بے ساکھ ہی ہوتے ہیں، ان کے بغیر گرا دی جاتی ہیں، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ گرنا برا نہیں ہوتا، گر کر نہ اٹھ پانا برا ہوتا ہے۔ وہ خود کو اٹھا نہیں پاتی اور پھر بے ساکھی چن لیتی ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی۔ یاقوت یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ پھر کچھ ہوتی ہیں میرے جیسی، جن کو لنگڑا کر چلنا قبول ہوتا ہے لیکن بے ساکھی بننا مرد نہیں۔ مجھے ٹوٹی ٹانگ منظور ہے لیکن کسی کا دیا ہوا سہارا نہیں۔ میں گر کر مٹی میں خاک آلود ہو سکتی ہوں، لیکن کسی کی طرز خیرات میں ملی چادر نہیں لوں گی۔ وہ اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ کہہ رہی تھی، میرے جیسی لڑکیوں کے لیے مرد بے ساکھی نہیں، بازو ہوتے ہیں، تحفظ اور مان ہوتے ہیں۔ ہم 2021 کی لڑکیاں ہیں، ہمیں سہارا دو گے تو ہاتھ جھٹک دیں گے، لیکن اگر اسی ہاتھ سے ہمارا ہاتھ تھام کر چلو گے تو قبول کر لیے جاؤ گے۔ تم ابھی تک بے ساکھی ہو یاقوت، بازو بننے میں وقت لگے گا تمہیں۔ وہ بول کر اٹھ گئی تھی، جائے نماز لپیٹ کر اب بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ رہی تھی۔ یاقوت کو واقعی لگا تھا ابھی بازو بننے میں وقت لگے گا۔ ریسٹورانٹ کے اوپن ایریا میں عمر حیات شل سا حالے کو دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت ڈاکٹر زیبش ان کے قریب سے گزر کر آگے جانے لگی تھیں۔ جب حالے کی آواز پہ وہ رک گئیں۔ یہ تمہاری ڈاکٹر کیسے ہو سکتی ہے؟ عمر کی حیات میں کچھ تھا کہ ٹھٹکا جائے، جبکہ حالے اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ فق ہوئے چہرے والی ڈاکٹر زیبش سے کچھ کہہ رہی تھی، شاید عمر کا تعارف، شاید کوئی رسمی باتیں، جبکہ زیبش سن رہی تھی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ حالے سلطان، میں پوچھ رہا ہوں یہ تمہاری ڈاکٹر کیسے ہو سکتی ہے؟ عمر ہلکی مگر سخت آواز میں پوچھ رہا تھا۔ حالے کو واضح طور پر برا لگا تھا۔ یہ میری سائیکیٹرسٹ ہے عمر، میں پچھلے 1 ماہ سے ان سے سیشنز لے رہی ہوں اور یہ ایک بہترین ڈاکٹر ہیں۔ وہ کچھ جتا کر بولی تھی۔ زیبش وہاں سے جانا چاہتی تھی لیکن عمر نے برق رفتاری سے اٹھ کر اس کا راستہ روکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ الامان، یہ تمہاری سائیکیٹرسٹ کیسے ہو سکتی ہے جبکہ یہ خود ایک گائناکالوجسٹ ہے؟ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ حالے کو لگا تھا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے قریب ہی جس میز پر لڑکیاں بیٹھی تھیں ان میں سے بھی ایک بول اٹھی تھی، آپ کے ہسبینڈ صحیح کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر زیبش تو گائنی ہیں، انہوں نے ہی تو میری ڈیلیوری کروائی تھی۔ حالے نے آہستگی سے گردن موڑ کر ڈاکٹر زیبش کو دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے بھاگ رہی تھی۔ عمر نے اس عورت کو نہیں روکا، اسے فی الحال اپنی عورت کا سچ چاہیے تھا۔ وہ جو سن ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ جس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور خاموشی سے اسے لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ویٹر بل کے لیے چیخ رہا تھا جسے اسی میز والی لڑکی نے دھیرج رکھنے کو کہا تھا۔ ان کی طرف سے پے میں کر دوں گی، وہ نرمی سے بولی تھی۔ عمر اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی تک لایا تھا۔ اس کے لمس میں سختی نہیں تھی تو نرمی بھی نہیں تھی، وہ بس شدید غصے میں لگتا تھا۔ حالے نے اس کو پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ لب بھینچے ہوئے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ حالے سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا اور کہتا بھی تو شاید حالے سن نہ پاتی۔ وہ شل تھی، شاکڈ تھی، ہر چیز سلو موشن میں ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ ریسٹورانٹ سے نکل آئے تھے، وہ گاڑی میں بیٹھے تھے، وہ گھر آ گئے تھے۔ عمر اس کے موبائل پر اس کی اور مہر کی چیٹ کھولے ہوئے تھا۔ حالے اس سے یہ بھی نہ کہہ سکی کہ یہ مینرز کے خلاف ہے، لیکن وہ سیدھا مہر کی چیٹ کیوں کھول رہا تھا؟ وہ اتنی سن تھی کہ یہ بھی نہ پوچھ سکی۔ وہ اپنے مشترکہ کمرے میں آ گئے تھے۔ حالے اسی طرح ساکت سی بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ عمر قدرے جھکا ہوا تھا، اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ حالے کو آواز نہیں آ رہی تھی، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ حالے، میں پوچھ رہا ہوں کیا کہا ہے اس ڈاکٹر نے تم سے؟ کتنی دوائیاں دی ہیں اور تم کتنی کھا چکی ہو؟ آوازوں کا راستہ صاف ہوا تو اسے بس یہی سنائی دیا تھا۔ حالے سے کوئی جواب نہ بن پڑا، وہ بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حالے، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو، کہاں ہے دوائی؟ کیا کھایا ہے تم نے؟ وہ دوبارہ پوچھ رہا تھا، نہ سختی سے نہ نرمی سے، بس خود پہ ضبط کیے ہوئے۔
हाले ने अब भी जवाब नहीं दिया। वो बस बेड की साइड दराज की तरफ इशारा कर रही थी। उमर एक ही जस्त में दराज तक पहुंचा था। झपट कर सारी दराज उलट पुलट कर डाली और फिर उसके हाथ में एक शीशी आई थी। उसके सीने पे कुछ दर्ज था। उमर ने उस डब्बी की तस्वीर ली और व्हाट्सएप पे किसी को सेंड की। साथ ही इस नंबर पर कॉल करने लगा तो कॉल बंद की और मैसेज करने लगा। वो बस हिज़यानी सा लग रहा था। हाले उसे नहीं देख रही थी। वो अब भी कुछ नहीं देख रही थी, न सुन रही थी। उसे अब भी लगता था उमर को गलतफहमी हुई होगी। कॉल का सिलसिला मिल गया तो उमर ने फ़ोन स्पीकर पर डाला। वो पूरे कमरे में दाएं से बाएं चक्कर लगा रहा था। हाँ अनम, जो तस्वीर भेजी है वो दवाई किस चीज़ की है? आगे से कुछ कहा गया था, कुछ सख्त सुस्त। उमर ने कोफ्त से सर झटका था। तुम बता रही हो या नहीं? आगे से गहरी सांस ली गई थी। बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स। अब सुन लिया? उमर का मोबाइल को थामा हुआ हाथ एक लम्हे को कांपा था। हाले का पूरा वजूद कांप गया था। वो दोनों अपनी जगह सुन थे। फोन के उस पार कोई कहे जा रहा था, ये बहुत हाई डोज है उमर। इससे औरत की अपनी सेहत भी खराब होती है और आगे बच्चों के मामले में भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वैसे कौन ले रहा है इनको? उमर ने जवाब नहीं दिया। उसने कॉल काट दी। दिल को जैसे किसी बर्छी से चीर दिया हो। रूह तक बिलबिला गई थी। हाले अब भी उसे देख रही थी। शल, साकिन। तुमने अच्छा नहीं किया हाले, उसने शिकवा किया था। हाले ने नम आंखों से उसको देखा था और फिर उसके हलक से अटक अटक कर चंद जुमले निकले थे। तुम्हें गलत लग रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरी बहन है, मेरी माँ जैसी है। उमर की आंखें वैसी ही रहीं, सख्त बेतासुर। वो 2 कदम आगे आया। हाले की आंखों में देखा। वो तुम्हारी बहन नहीं है। उसने एक एक लफ्ज पे जोर दिया। हाले बेख्तियार रो पड़ी थी। मैं जानती हूँ, वो मेरी फुप्पो की बेटी है। मैं बस, वो तुम्हारी फुप्पो की बेटी भी नहीं है। अब के हाले रोना भूल उसे देखे गई। तुम्हारी फुप्पो के यहाँ एक बेटा हुआ था, बेटी नहीं। आसमान से पत्थरों का थाल सा था जो हाले के ऊपर गिरा था। शौक सा शौक था। तुम्हें जानना था ना मैं कौन हूँ? जाओ हमारा निकाहनामा उठाकर मेरा नाम देखो। वो बोलकर पीछे हटा था। हाले अब भी सुन थी। उमर अब अपनी दराज से गन निकाल रहा था। हाले उसे नहीं देख रही थी। वो हसन को कॉल मिला रहा था। हाले नहीं सुन रही थी। वो बाहर निकल गया था। हाले महसूस नहीं कर सकी थी। उसे आज पहली बार लगा था कि अब बस। हाले, अब रेड फ्लैग्स पे आंखें खोलो। अब सुर्ख बत्ती को नजरअंदाज ना करो। सुल्तान मंजिल के बाहर इमारत की ओट में उमर हयात की गाड़ी खड़ी थी। उसके पीछे ही एक और गाड़ी थी जिसके अंदर लेल और हारून बैठे थे। इसी असना में उन्होंने सुल्तान मंजिल का महलनुमा दरवाजा खुलते हुए देखा। सिल्क के स्याह नाइट गाउन में मलबूस मेहरमा बाहर आती दिखाई दी। रोशनियों की वजह से उसने अपनी आंखों के आगे हाथ रखा हुआ था। चौकीदार उससे कुछ पूछ रहा था। वो जवाब में कुछ बताते हुए आगे बढ़ाई थी। उमर की गाड़ी के करीब आकर वो रुकी थी। शीशे के पार से वो उसे ही देख रहा था। क्यों बुलाया है मुझे इस वक्त? वो गाड़ी के शीशे पे झुकी थी। उसकी आवाज में गुर्राहट थी। फौरन से पहले गाड़ी के अंदर आकर बैठो वरना अभी के अभी तुम्हारे शौहर को कॉल करके यहाँ बुला लूंगा। और तुम जानती हो ना वो अपनी औरतों पे यकीन करने के मामले में कितना बुरा है। उमर का अंदाज मशीनी था, यूं जैसे उसे कभी किसी जज्बे ने छुआ ही ना हो। क्या बकवास है, तुम इतना कैसे गिर सकते हो? जाओ यहाँ से अभी के अभी वरना बहुत बुरा होगा। उमर ने जैसे उसकी सुनी ही ना हो। उसने अपना मोबाइल उठाया और सफ़ीर का नंबर मिलाने लगा। और अब महर को अंदाज़ा हुआ था कि उसने बाहर आकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अभी कॉल जाती कि महर ने झपट कर उसके हाथ से मोबाइल गिरा दिया था और खुद दूसरी तरफ से घूम कर आई। गाड़ी में बैठते हुए उसने ठा की आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया था। उमर के सुकून में रत्ती बराबर फर्क नहीं आया था। क्यों बुलाया है मुझे? वो फुंकारी थी। तुमने मेरी बीवी को जिस डॉक्टर के पास भेजा वो साइकेट्रिस्ट नहीं थी। महर का रंग फक हुआ था लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। मेरी बीवी अब तक 1 माह की दवाई ले चुकी है।
اور جانتی ہو میرا کتنا نقصان ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں سختی تھی نہ طنز، لیکن کچھ تھا جو عجیب تھا، خوفزدہ کرتا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا مہر ماں، میں ایک پانی سے گلنے والا گوشت نہیں ہوں۔ تم نے بڑے بڑے مردار کھائے ہوں گے، تم ہوگی کوئی گدھ، لیکن میں تم سے بڑا گدھ ہوں، نوچنے کے بدلے میں نوچوں گا۔ مہر ماں پیچھے کو ہوئی تھی۔ اس لمحے اسے عمر سے خوف آیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے عمر نے اس کی کوشش ناکام کر دی تھی۔ اس نے سختی سے مہر کا بازو دبوچ لیا تھا۔ وہ سن رہ گئی تھی۔ آس پاس موت کا سناٹا پھیل گیا تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی حالے سلطان پہ جیسے سوگ طاری تھا۔ اسے عمر کی باتیں اب تک سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ وہ ہر دفعہ کہتا تھا کھوج لو، اور وہ ہر دفعہ نہیں کھوج پاتی تھی۔ آخر کیا تھا جو اس کا راز تھا؟ وہ سوچے گئی۔ اس کا ذہن خالی تھا۔ کوئی بات، کوئی اشارہ، کچھ بھی تو نہیں تھا جو اس کی طرف اشارہ کرتا۔ اور یہ کیا بکواس کی تھی اس نے کہ مہر ماں اس کی پھپھو کی بیٹی نہیں ہے؟ اور اگر وہ نہیں ہے پھپھو کی وہ اولاد، تو وہ اولاد نرینہ کون ہے؟ ایک لمحے کو، بس ایک لمحے کو اس کے ذہن میں عمر کا نام آیا تھا، اور پھر اگلے ہی پل اس نے جھٹک دیا۔ وہ خود کو اب تک تعویل دے رہی تھی کہ عمر واپس آئے گا اور کہہ دے گا کہ مہر ماں سچی تھی، عمر جھوٹا۔ لیکن اسی لمحے اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، موبائل بیڈ پہ پڑا تھا۔ امیر آدمی کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ یہ نام اس نے خود سیو کیا تھا۔ حالے نے مرے مرے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ عمر نے بس اسے لائن پہ رہنے کو کہا تھا۔ اگلے ہی پل اسے مہر ماں کی آواز سنائی دی تھی۔ حالے اپنی جگہ سن رہ گئی تھی۔ عمر اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ رہا تھا، وہ جواباً کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر ہلکی سی بحث کے بعد وہ گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ عمر اس سے کچھ کہہ رہا تھا، جواب میں وہ تڑخ کر بھولی تھی۔ ہاں، بھیجا اس کو ڈاکٹر کے پاس، اب کیا کر لو گے؟ میرا بچہ مار دو گے؟ آؤ مارو۔ حالے سلطان کو اپنی زندگی میں آپ پہلی بار حسد بولتا ہوا سنائی دیا تھا۔ وہ برف بن گئی، مجسم برف۔ گاڑی میں بیٹھے عمر حیات نے طنزیہ نظروں سے مہر کو دیکھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میری اولاد کو کچھ کرو گی تو میں تمہیں بخش دوں گا؟ خون کا بدلہ خون، عزت کا بدلہ عزت، اور جو تم نے کیا ہے اس کا بدلہ بھی تمہیں ملے گا مہر ڈارلنگ۔ وہ بڑے ہی آرام سے بول کر مہر کے حواس خطا کر گیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی گھمائی تھی۔ مہر اسے روک نہیں سکی۔ وہ جانتی تھی اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ عمر اتنی تیز ڈرائیو کر رہا تھا کہ مہر کو اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ صرف ایک بار اس نے گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی، جس کے بدلے میں عمر نے اپنا موبائل اس کی گود میں ڈال دیا تھا۔ موبائل پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی، مہر کی سلطان منزل سے نکلنے کی ویڈیو، پھر باہر کھڑے ہو کر عمر سے بات کرنے کی ویڈیو۔ وہ سن تھی، مارے بے بسی کے اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکی۔ ایک خالی فیکٹری نما جگہ پہ لا کے عمر نے گاڑی روک دی تھی۔ وہ نیچے اتر آیا تھا، پھر باہر سے ہی مہر کی جانب کا دروازہ کھول اسے باہر نکالا تھا۔ فیکٹری کے دروازے پہ پہلے ہی دو لوگ کھڑے تھے، چھوٹے بالوں والی لیل اور اس کے ساتھ کھڑا ہارون شاہد۔ مہر ماں کو لگا تھا آج اس کی موت طے ہے۔ دوائی لاؤ ہارون، عمر نے پکارا تو ہارون چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ان کی جانب آیا تھا۔ مہر ماں پیچھے کو ہونے لگی تھی۔ ہارون نے جو ڈبی عمر کی جانب اچھالی تھی، رات کی تاریکی میں بھی وہ بتا سکتی تھی کہ وہی ڈبی تھی جو اس نے کسی کو دی تھی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے معدے سے ذرا نیچے گیا تھا۔ آنسو لڑھک لڑھک کر اس کے گالوں پہ پھسل رہے تھے۔ بیڈ پہ بیٹھی حالے سلطان کا چہرہ خشک تھا۔ جو وہ سن چکی تھی غیر متوقع اور غیر یقینی تھا۔ اسے اپنی ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دفتن اس نے اپنی آنکھیں پونچھ کر صاف کی تھیں۔ کب تک وہ اسی طرح ایکسپلوئٹ ہوگی؟ کب تک خود ترسی کے آنسو بہائے گی؟ اب بس۔ وہ شیشے کی جانب آئی تھی، ڈریسنگ مرر پر پڑی سرخ لپسٹک اٹھائی اور ہونٹوں پر مل لی۔ کچھ لپسٹک خراب ہوئی تھی، کچھ ٹھوڑی پر لگ گئی تھی، لیکن وہ بے نیاز تھی۔ اب اس نے جھک کر دراز سے اپنے زیورات کے ڈبے نکالنے شروع کیے تھے، اور بالآخر اس کی آنکھوں کو ایک بھاری سیٹ پسند آ گیا تھا۔ اس نے ہار نکالا اور گردن تک لے گئی۔ زخمی سرخ آنکھیں، بکھرے بال، رویا رویا چہرہ
सुर्ख लिपस्टिक और उठी हुई गर्दन में दमकता हार। आज कोई हाले को रोके तो मुंह की खाए। उसका रुख नफीसा हयात के कमरे की जानिब था। अगले चंद लम्हात में वो उनके कमरे में थी। नफीसा अपने बेड से टेक लगाए, आंखों पे नजर का चश्मा लगाए, किताब हाथ में लिए हुए थी। उन्होंने हाले को इस हालत में देखा और फिर सीधी हो बैठी। अब कि उनकी आंखों में तफक्कुर था, अलबत्ता वो बोली कुछ नहीं। उन्होंने हाले के बोलने का इंतजार किया। वो चंद लम्हा उन्हें देखती रही और फिर आहिस्तगी से बोली, उमर कौन है? खुद क्यों नहीं खोज लगा लेती सुस्त लड़की? वो मुस्कुरा कर बोली थी, लेकिन इसमें एक मीठा तंज भी शामिल था। वो आपका बेटा नहीं है ना? नफीसा की मुस्कुराहट सिमटी थी। तुम क्या कहना चाह रही हो? यही कि वो आपका सगा बेटा नहीं है। आपने उसे पैदा नहीं किया। आप शायद उसे कहीं से उठा कर लाई थी, या फिर शायद कोई उसे आपको दे गया था। क्यों? यही है ना सच? हाले के लहजे में भी तंज ही था। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हाले 2 कदम आगे आई। इसलिए क्योंकि आपने मुझे बताया था कि जब औलाद नहीं होती तो लोग कैसे कैसे जुमले कसते हैं। जब आप हर उम्मीद खो देते हैं तब क्या होता है। लेकिन आपने कभी मुझे ये नहीं बताया कि एक मुअजिज़ा होता है और अल्लाह आपको औलाद से नवाज देता है। आपने ये नहीं बताया क्योंकि आपके यहाँ ये मुअजिज़ा हुआ ही नहीं। आपने उमर की परवरिश की सारी बातें बता दी, लेकिन कभी उसके पैदाइश के वक्त की तकलीफ का जिक्र नहीं किया, क्योंकि आपने उसे पैदा किया ही नहीं। ये सच है ना आंटी? वो आखिर में गीली आवाज के साथ बोली थी। दूर कहीं शिद्दत से उसका दिल चाहता था ये झूठ हो, लेकिन नफीसा ने इस बात में सर हिला दिया था। हाले की आंखों से गर्म गर्म आंसू बहने लगे। रात के अंधेरे में फैक्ट्री के बाहर खड़े उन 4 लोगों के दरमियान वापस आओ तो उमर ने दवाई की डब्बी मेहर के हाथ में दे रखी थी। इसे खाओ मेहर माँ, ये उतना ही डोज है जितना तुमने मेरी बीवी को दिया था। उसके लहजे में सख्ती थी, कहीं दूर तक कोई रियायत नहीं थी। उमर प्लीज देखो, हम बात कर लेते हैं। मैं समझाती हूँ। आई कैन एक्सप्लेन। मेहरमा रोते हुए आगे बढ़ने लगी थी। मैं 10 तक गिनूंगा मेहरमा। उमर ने सख्ती से उसे छिड़का था। अगर इन 10 मिनट के अंदर अंदर तुमने ये दवाई नहीं खाई तो मैं अभी और इसी वक्त सफीर को फोन करूंगा और उसे हमारी तस्वीर भेजूंगा, जैसे तुमने भेजी थी। मेहरमा ऊंची आवाज में रोने लगी थी। उमर कहे गया, मैं उसे वीडियोस भेजूंगा जैसे तुमने भेजी। इस वक्त मैं गिद्ध हूँ। मैं नोच भी सकता हूँ और चीर भी सकता हूँ। फैसला तुम्हारे पास है। एक उमर प्लीज मेरी बात सुनो। वो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। 3 मैं माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। 4 मैं हाले से भी माफी मांग लूंगी। वो ऊंचा ऊंचा रो रही थी। 5 मेरा बच्चा मर जाएगा उमर। वो बेबसी से चीख पड़ी थी। उमर ने गोया कान लपेट लिए हों। 6 उमर प्लीज उमर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा बच्चा मर जाएगा। 7 मैं अंधी हो गई थी, मुझे कुछ नहीं पता चल सका, आई एम सॉरी। उसका गला बैठने लगा था। 8 आपके उमर ने बोलते बोलते मोबाइल अपने सामने किया। 9 वो कॉल मिला रहा था। मेहरमा घुटनों के बल नीचे बैठ गई थी। आंखें बुरी तरह बरस रही थीं। मिन्नत करते लब खामोश हो गए थे। 10 उसने डब्बी खोली थी। उसकी आंखें साकित हो गई थीं। वो बस डब्बी में मौजूद सफ़ेद चूरे नुमा पाउडर निकालकर हथेली पर रख गई। गोलियों का चूरा और उसके बच्चे की मौत। वो किसी जुनूनी की तरह सारा का सारा सफ़ेद चूरा खाते चली गई, किसी बरसों के भूखे की तरह। आज उसे अंदाज़ा हुआ था कानों के कच्चे मर्द से शादी करना क्या होता है। अगर यहाँ उसकी जगह हाले सुल्तान होती तो उसे कम से कम ये खौफ ना होता कि उसका मर्द किसी की बातों में आकर उसे छोड़ देगा। वो नीचे ज़मीन पर बैठी किसी मनहूस गिद्ध की मानंद लग रही थी। उमर उसके करीब पंजों के बल बैठा था, उसे ताज्जुब से देखता हुआ, तैश से देखता हुआ। कमरे में मौजूद अलमारियों से एक एक चीज़ बाहर निकाल ली गई थी। फर्श पर कागजात बिखरे पड़े थे, कपड़े, ज्वेलरी और न जाने क्या क्या।
اگر وہ آرگنائزڈ آدمی اپنے کمرے کی یہ حالت دیکھ لیتا تو یقیناً بے ہوش ہو جاتا۔ حال سلطان الماری میں سر دیے بیٹھی تھی، ایک ایک کاغذ باہر نکالتی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، چہرہ خالی۔ دفتن اس کے ہاتھ مطلوبہ کاغذ لگے تھے، وہ اس کا نکاح نامہ تھا۔ حالے نے جھپٹنے کے انداز میں سارے ورق کھولے تھے اور اب اس کی نظریں عمر حیات کے نام پہ درج تھیں۔ یہی نام تھا، لیکن اس کے آگے کچھ درج تھا، عمر حیات ولد وہاج علی خان۔ حالے بے یقینی سے پیچھے ہٹی تھی۔ آپ کا چہرہ میرے کسی عزیز سے ملتا ہے۔ اس کے کانوں میں کوئی آواز گونجی تھی۔ مجھے آپ سے عقیدت ہے، جیسے گھر کے کسی بڑے سے ہوتی ہے۔ وہ بھٹی بھٹی آنکھوں سے ان کاغذات کو دیکھے گئی۔ ساری دنیا رک گئی تھی، سارے مناظر دھندلے ہو گئے تھے، بس کچھ آنسو تھے جو ٹوٹ کر آنکھوں سے گرے تھے۔ یہ انسان اور آنسوؤں کا ساتھ ابدی کیوں ہے؟ سلک کے سیاہ گاؤن میں ملبوس لڑکی کی حالت یوں تھے جیسے کوئی مردہ ہو۔ وہ شل سی زمین پر بیٹھی تھی، آنکھیں ہر قسم کے جذبات سے آری تھیں، سرخ خالی مردہ آنکھیں۔ اس کی ٹھوڑی اور لبوں پر وہی سفید پاؤڈر لگا تھا۔ وہ اپنی ساری زندگی ہارے بیٹھی تھی۔ عمر اب اس کے قریب سے اٹھا تھا۔ میں وہاج خان نہیں ہوں جس کے بچے اس سے دور کر دو گے، وہ ہلکی آواز میں بولا تھا، جتاتی ہوئی آواز۔ میں عمر حیات ہوں، میرا خاندان، میری بیوی، میرے بچوں کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو نوچ کھاؤں گا۔ وہ کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ لیل اس کے ساتھ تھی۔ عمر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے رکا تھا، ذرا فاصلے پر کھڑے ہارون کو دیکھا۔ گھر چھوڑ آؤ اپنی بہن کو، سرمئی بلے، وہ اونچا پکار کر بولا تھا۔ ہارون نے اسے نہیں دیکھا، وہ اب بھی مہرماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بچپن سے اسے دیکھتا آیا تھا۔ آخر کب اس کی نظر اتنی ہٹی کہ مہرماں اتنی بڑی گت بن گئی۔ کچھ وقت بعد عمر حیات کی گاڑی کراچی کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ تم نے بہت غلط کیا عمر، لیل بے چینی سے بولی تھی۔ زیادہ اچھی بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں میں نے کیا کیا ہے، عمر نے اسے جھڑکا تھا۔ اور ویسے بھی کوئی دوائی نہیں تھی اس میں، بس سادہ آٹا اور نمک تھا، میں کسی کے بچے نہیں مار سکتا، وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ لیل نے اس کو فخر سے دیکھا، کندھوں سے بہت بڑا بوجھ سرکا تھا۔ وہ چاہے جو مرضی کہہ لے، لیکن وہ عمر حیات تھا، انسانیت سے نہیں گر سکتا تھا۔